رحم کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من لا یرحم لا یرحم۔ ترجمہ، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تشریح، اللہ رب العزت نے رحم انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کسی مجبور، معذور اور مظلوم کو دیکھ کر اس پر رحم آ جائے۔ اگر انسان کی فطرت میں رحم نہ ہوتا تو اپنی اولاد یا قریبی رشتہ داروں پر رحم نہ کرتا، مگر جس نے فطرت کو بدل دیا اور کسی مجبور پر رحم نہیں کرتا تو وہ کیوں کر یہ امید رکھ سکتا ہے کہ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا تو اس پر رحم کیا جائے گا؟ کیونکہ مثل مشہور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مصائب میں غیروں کے کام آتے ہیں اور کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تمام لوگ ان کے ساتھ مصیبت میں شریک ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا اور وہ کسی کی مصیبت کے وقت اپنے دل میں ہمدردی نہیں پاتے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگوں کے دل بھی ان کے بارے رحم اور ہمدردی سے خالی ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم موجود نہیں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کی ہمدردیوں سے محروم رہے گا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار فرما رہے تھے۔ ایک کافر پاس کھڑا ناک بھنوں چڑھا رہا تھا، کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں لیکن میں تو کسی سے اس طرح پیار نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ بقول مولانا حالی صاحب، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جسم پر۔ ہمسائے کی بھوک اور تنگی کو دور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع۔ ترجمہ، وہ شخص جو مجھ پر ایمان نہیں لایا، جس نے سیر ہو کر رات گزاری اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ تشریح، جو شخص خود سیر ہو کر کھا لے اور رات کو سو جائے مگر اس کا ہمسایہ بھوکا ہو تو وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو مومن کامل قرار نہیں دیا جسے اپنے ہمسائے کی تکلیف اور تنگی کا احساس نہ ہو۔ خود سیر ہو کر کھا لینا جبکہ ہمسایہ بھوکا ہو مومن کی شان کے خلاف ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں آزمائش کی خاطر بعض انسانوں کے رزق میں فراخی عطا فرمائی ہے اور بعض کے رزق کو تنگ کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ ترجمہ: بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے۔ دولت مندوں کے ہاں وسیع رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، جس میں غرباء اور مساکین کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوشحال بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ کہاں تک تنگ دستوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ اگر دولت مند حضرات اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور ان کی امداد کر کے ان کی تکالیف کو دور کریں تو معاشرے کی ظالمانہ تفریق ختم ہو جائے۔ اسلام میں رشتہ داروں کے بعد پڑوسی کا حق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں اس قدر بار بار تاکید کی ہے کہ مجھے خیال آنے لگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمسائے کو بھی وارث بنا دے گا اور ترکہ میں اس کا حصہ بھی مقرر ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، سالن پکاتے وقت اس میں زیادہ پانی ڈال لیا کرو تاکہ تمہارے ہمسائے کے کام آ جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب کوئی پھل وغیرہ لو تو اول تو اس میں سے ہمسائے کو بھی دو، ورنہ اس کے چھلکے باہر دروازے پر نہ پھینکو تاکہ ہمسائے کے بچے احساس محرومی کا شکار نہ ہوں۔ اس طرح ہمسائے کا حق مسلم ہے، اس کے آرام و راحت اور ضروریات کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے اور اسے ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔